السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کی سیریز کا آغاز کیا ہے، تو آج اسی سیریز کا میں نیا پارٹ لے کر آئی ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت شیخ ابو الحسن علی بن احمد بن وہاب الازدی بیمار ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ایک قمری اور کبوتری کو دیکھا۔ حضرت شیخ ابو الحسن علی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دے رہی اور قمری 9 مہینے سے نہیں بول رہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبوتری سے فرمایا تو اپنے مالک کو فائدہ پہنچا، اور قمری سے فرمایا تو اپنے خالق کی تسبیح کر۔ چنانچہ قمری نے اسی وقت کوکو کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بغداد کے لوگ اس کی آواز سننے کے لیے چوک در چوک جمع ہونا شروع ہو گئے، اور کبوتری نے بھی انڈے دے دیے اور ان سے بچے نکلے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا یہ عالم تھا کہ نہ صرف انسان بلکہ پرندے بھی ان کی بولی کو سمجھتے تھے اور ان کے حکم کو مانتے تھے۔ حضرت ابو الفرا بن الحامی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بغداد شریف کے محلے باب الاسد جانے کی ضرورت درپیش آئی۔ واپسی پر میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے نزدیک سے گزرا تو عصر کی نماز کا وقت تھا اور اذان دی جا رہی تھی۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ نماز بھی ادا کر لوں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ جلدی میں مجھے وضو کا خیال نہ رکھا اور میں جماعت میں شامل ہو گیا۔ بعد ازاں جب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، بیٹا تمہیں نسیان بہت غالب ہے اور تم نے بغیر وضو نماز ادا کر لی۔ حضرت ابو الفرا بن الحامی فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان سے میں بہت حیران ہوا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو میرے مخفی حال کا بھی علم تھا۔ حضرت شیخ عبد الجبائی سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ہمدان میں ایک شخص سے ہوئی۔ یہ شخص دمشق کا رہائشی تھا۔ اس نے مجھے بتایا دوران سفر میری ملاقات بشر المفرزی سے ہوئی، جو 14 اونٹوں پر لشکر لادے ہوئے جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ دوران سفر میرا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ رات کا وقت تھا، میرے 4 اونٹ اسی جنگل میں گم ہو گئے۔ میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کامیاب نہ ہوا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوران بعض ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھے پکارو۔ چنانچہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پکارنے لگا۔ اس دوران مجھے نزدیک ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جس نے سفید لباس زیبتن کر رکھا تھا۔ اس شخص نے مجھے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا۔ جب میں ٹیلے کے نزدیک پہنچا تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ جب میں نے اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں نظر دوڑائی تو مجھے اپنے 4 اونٹ مائع سامان کے نظر آ گئے، جنہیں میں ہانک کر لے آیا۔ اور یہ حقیقت ہے دوستو کہ جب آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو عقیدت و احترام کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ پکارتے ہیں تو وہ ضرور آپ کی مدد کو آتے ہیں اور آپ کی مدد کو پورا کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عورت مرید تھی جس پر ایک فاسق بدبخت عاشق ہو گیا۔ ایک دن وہ عورت رفع حاجت کے لیے نزدیکی پہاڑ کی ایک غار میں گئی تو اس فاسق بدبخت کو بھی اس کی خبر ہو گئی۔ اس بدبخت نے اس غار میں جا کر اس عورت کو پکڑ لیا اور اس کی عزت کو لوٹنے کی کوشش کی۔ اس عورت نے بآواز بلند آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کھڑاؤں کو اس غار کی سمت میں پھینکا۔ وہ کھڑائیں اس فاسق کے سر پر لگنا شروع ہو گئی، جس سے وہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ وہ عورت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کھڑائیں لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضرین محفل کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشانی کے عالم میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ کر عصا مبارک کو زمین میں گاڑ دیا
اور فرمایا اے دریا بس رک جا۔ حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا تھا کہ دریا کی طغیانی کم ہونا شروع ہو گئی۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو کا اختتام یہی کرتے ہیں، انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مزید کرامات کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔